بادشاہ کا راز۔ دوستو، ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں آدمی ان واقعات کو سنے تو ان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر تک کوئی آگے نہ بڑھا، پھر آخرکار ایک شخص روتے ہوئے حضرت قطب الدین کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ دوستو، یہ شخص اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک بادشاہ جس کے ایک حکم پر سارے وزیر اور ساری اس کی رعایا اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اور وہ شخص اپنے رب کے حضور عبادت گزار اور پرہیزگاری والی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شمس الدین التمش جیسی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بننے اور ہمیں اپنے نیک بندے اپنے حکمران کے طور پر چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔